بسم اللہ الرحمن الرحیم. IIUI اسکول اینڈ کالج مانسیرا کیمپس، فرسٹ ایئر. السلام علیکم. آتے ہیں فرسٹ ایئر آج کے اپنے سبق کی طرف. چونکہ ہمارا دہرائی کا پروگرام شروع ہے، اسی لیے ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہمارا دوسرا سبق ہے جی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا تنقیدی مضمون نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان ایک تنقیدی مضمون ہے جس میں مغلیہ سلطنت کے تیسرے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے عہد سے لے کے اور پھر جب پاکستان بنا اس وقت تک کا جو ہے وہ ایک مختصر سا جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اکبر کے دور میں بے دینی پھیلی، پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کس کس نے جہاد کیا. مطلب ایک سرسری اس میں جو ہے تقریباً ایک صدی کا سلسلہ انہوں نے بیان کیا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے ایک خلاصے کی طرز پہ اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند پہ 712 پہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اس کی حکومت آئی. 712 میں اس نے جو ہے وہ سندھ کے علاقے دیبل وغیرہ کو فتح کیا. محمد بن قاسم کے بعد جو ہے وہ شہاب الدین غوری کا دور آیا، پھر خاندان غلامہ، اس کے بعد خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان، لودھی خاندان، پھر مغل خاندان آیا. مغل خاندان میں ظہیر الدین بابر اور نصیر الدین ہمایوں تھے. پھر مغل خاندان کے بعد سوری خاندان آیا، شیر شاہ سوری کا خاندان، اور اس کے بعد جو ہے وہ مغلیہ خاندان کی بنیاد پڑی. مغلیہ خاندان یعنی 1530 سے یہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. 1526 سے جو ہے وہ مغلیہ خاندان کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں کم و بیش جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب لوگ اس میں آتے جاتے ہیں، اور پھر 1857 پہ جا کے یہ سلسلہ سٹاپ ہو جاتا ہے. ظہیر الدین بابر سے جو ہے وہ مغلیہ خاندان کی ابتدا ہوتی ہے 1556 میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ختم ہوتے ہوتے 1857 بہادر شاہ ظفر پہ آ کے یہ سلسلہ سٹاپ ہو جاتا ہے. تو مصنف نے اس سبق میں صرف یہ جلال الدین محمد اکبر کے دور حکومت سے آگے سٹارٹ کیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے رواداری کو اپنا شیوا بنایا، اپنی عادت بنائی، رواداری لحاظ مروت کو بولتے ہیں، لیکن یہ مروت اس وقت جا کے ختم ہو جاتی ہے جب بے دینی شروع ہو جاتی ہے، یہ جب کفر و الحاد مسلمانوں ہی کے ملک میں، مسلمانوں ہی کے علاقے میں اپنا غلبہ حاصل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بادشاہ اکبر کی جب دور حکومت تھا، اس کی بے جا رواداری اور ہندوؤں سے اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ گہرے تعلقات جو ہیں وہ کچھ مثبت اثر نہیں لے کے آئے، اور ملک میں بے دینی پیدا ہو گئی. اور اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ جلال الدین محمد اکبر کے بعد جہانگیر کے دور میں بھی بڑی سختیاں جھیلی، لیکن اسلامی قدروں کو انہوں نے نئے سرے سے فروغ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کوششوں سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا عالمگیر جو ہے وہ دین کا خادم بن گیا. لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کے نااتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، یعنی اندر ہی اندر خانہ جنگی اس کی شروع ہو گئی. تخت کی خاطر ایک بیٹا، دوسرا بیٹا. تو پھر اس خانہ جنگی کا فائدہ جو ہے وہ مرہٹوں نے، ہندوؤں نے اور انگریزوں نے اٹھایا، اور ملک میں انگریزوں نے اپنے قدم جما لیے. لیکن ان حالات میں بھی ہر ایک نے اپنے جو ہے وہ اسلام کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں، جس میں ٹیپو سلطان کا نام سر فہرست ہے. بڑی انہوں نے تگ و دو کی، اپنے ساتھ جو ہے وہ باقی ملکوں کو بھی ملایا،
حملہ کرنے کے لیے انگریزوں پہ، لیکن غداروں کی وجہ سے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اور اسی دور میں جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی، اور وقت گزرتا گیا اور 1857 کا ٹائم آ گیا، اور 1857 تک پہنچ کے مسلمانوں کا جو 100 سالہ شاندار دور حکومت تھا وہ ختم ہوا، اور انگریزوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کی اس جنگ میں شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کا حکومت سے بائیکاٹ کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں کے ساتھ دوستی کو غنیمت جانا، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ ان کے دلوں میں جو احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تعلیم سے دور رہیں، مسائل کا حل اس میں ہے کہ ہم اسی تعلیم کو اپنائیں اور اسی تعلیم کے ذریعے اپنے کھویا ہوا شاندار ماضی دوبارہ حاصل کریں۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ سر سید احمد خان نے اپنی ایک لکھی تھی کتاب بھی، اسباب بغاوت ہند، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جنگ آزادی میں جو ہے وہ اس کے ذمہ دار صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، ہندو بھی اس جنگ میں برابر کے شریک تھے۔ بہرحال سر سید کی کوششوں سے کافی حد تک جو ہے وہ حالات بہتر ہوئے۔ اسی دور میں جو ہے وہ وقت گزرتا گیا، اور 1885 میں جو ہے وہ ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، اور جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے حقوق کی تحفظ چاہتی تھی۔ اور پھر سر سید کے ایک دوست رفیق جو تھے وہ نواب وقار الملک، انہوں نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم بنائی، اور وقت گزرتا گیا، اور اسی زمانے میں جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ بدقسمتی سے جو ہے وہ شکست ہو گئی، اور جرمنی کو شکست ہو گئی، اور ظاہر سلسلے میں اس کا نقصان ترکی کو بھی پہنچا، اور جب انگریز غالب آئے تو انہوں نے جو ہے پھر ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا اس چیز سے، کیونکہ انگریز ان سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اسی فریب کی وجہ سے انہوں نے خلافت کو بچانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا محمد علی شوکت نے تحریک خلافت شروع کی، اور دوسری طرف مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے شدی اور سنگٹن جیسی تحریکیں جو ہیں متعصب ہندوؤں نے شروع کی۔ پھر 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی، اور اس نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے لیے جو علیحدہ نمائندگی کا اصول تھا جو ہندو پہلے قبول کر چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے، اسے بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر تو مسلمانوں میں اپنی آزادی کا جو ہے وہ جوش مزید بڑھتا گیا، انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اسی لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں انہوں نے مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی، اور اسی کے 4 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ 1913 میں جو ہے وہ قبول کر لیا، اور 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، اور اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک نئی اسلامی طاقت بن کے ابھرا۔ بظاہر تو اس مضمون میں جو ہے ایک تنقیدی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، بڑا مختصر سا جائزہ کہ کس سن میں کیا 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 ہوا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا، اسلام کے نام پہ بنا، تو یہاں اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، یعنی 2 بنیادوں پہ قومیں یا ملک بنتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، اور دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا وہ
امت مسلمہ میں شامل ہو گیا، جبکہ اہل مغرب جو ہے کہتے ہیں کہ خاندان ہو، نسل ہو، قبائل ہوں، رنگ ہو، وسعت ہو، زبان ہو، ان کے نزدیک یہ چیز ہے۔ مسلمان نہ دیکھتا ہے کہ وہ گورا ہے، کالا ہے، سفید ہے، کیا زبان بولتا ہے، کس ملک میں رہتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمانوں کی امت مسلمہ میں شامل ہو گیا، جبکہ مغرب کا جو تصور ہے وہ اس سے الگ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جغرافیہ بھی ہو، یعنی ملک بھی ہو، ہماری اپنی زبان ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنی جو ہے وہ روایات ہیں، یہ اس سے ہٹ کے ہیں۔ تو مسلمانوں کی قومی نظریاتی قومیت جو لا الہ الا اللہ پہ جو ہے وہ قائم ہے، ایسی نظریاتی قومیت میں ہر رنگ، نسل اور ہر جغرافیائی خطے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت کے لیے الگ ایک مطالبہ کیا تھا۔ اور ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جن میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی، عظمت کردار، یہ ایسے پہلو ہیں جن کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں حاصل ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں تو ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی آزاد زندگی گزار سکیں۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ ہندوؤں کو بڑا ناگوار گزرا۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی، اپنا پورا زور لگایا، پیسہ لگایا، لیکن یہ مطالبہ حق پہ تھا، حق پہ مبنی تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے ساتھ یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان میں معاذ وجود میں آیا۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے اور ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا اور نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اپنے وطن سے محبت اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا ہے۔ حدیث میں ہے نا، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، ایک بنیادی حیثیت، ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوگی۔ اور اسی وجہ سے ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ سب اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے قومی مفاد کے سامنے اپنے ذاتی مفاد کو دل سے بالکل نکال دیں گے اور وطن کی محبت کو ہر لحاظ سے پیش نظر رکھیں گے اور نظریہ پاکستان کو فروغ دیں گے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان کو ایک مضبوط پرعظمت ملک بنانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ہوم ورک اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر میں سے کم از کم 20 MCQs بنانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سوال نمبر 6 نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، اس سوال کا جواب اپنے اس خلاصے کی روشنی میں خود لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔